معاذما شانہ لا يحد ولا يتصور والصلاۃ والسلام علی حبیبہ العالی والاکبر وعلی آلہ وصحبہ الدرر اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالو، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں لو لگا کر درود و سلام کی ڈالی پیش کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ آج کے اس پرفتن دور میں قسم قسم کے فتنے جنم لیتے رہتے ہیں اور مسلمانوں کی دل آزاری کی جا رہی ہے۔ ابھی ایک جدید فتنہ شیعہ وقف بورڈ کے سابق چیئرمین وسیم لکھنوی کے حالیہ بیان سے وجود میں آیا۔ اس ظالم شعبدہ باز شوریلا مزاج نے اپنے ہندی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے قرآن عظیم، فرقان حمید، کلام ربانی کے خلاف ایک بیان ظاہر کیا، صادر کیا۔ اس بیان میں اس ظالم نے یہ کہا کہ قرآن عظیم میں جو 26 آیات جہاد ہیں، ان 26 آیات جہاد کو قرآن عظیم سے خارج کر دیا جائے، نکال دیا جائے معاذ اللہ رب العالمین۔ اور سپریم کورٹ میں اس تعلق سے اس نے پیٹیشن داخل کیا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، وسیم لکھنوی کی ناپاک ذہنیت، اس شیعہ نژاد کی ناپاک ذہنیت پر ذرا غور کیجئے کہ قرآن کلام الہی ہے، قرآن کلام ربانی ہے، اور الحمدو کے الف سے لے کر والناس کے سین تک 30 پارے میں جو کچھ ہے اس میں نقطہ برابر کسی قسم کی تحریف اور تبدیل نہیں کی جا سکتی، اور جو یہ مطالبہ کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور یہ شیعہ تو پہلے سے مرتد ہے، اور اب تو اتنا بڑا مرتد کہ اس کی حد اور انتہا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا فکر و نظر کی صلاحیتوں کو جھنجھوڑ کر غور کیجئے کہ اگر شیعہ نژاد وسیم لکھنوی اگر اس بات پر غور کرتا کہ آیات جہاد میں کیا کیا چیزیں ہیں، جہاد کا معنی کوشش، جہاد کا معنی پوری طاقت لگا دینا، جہاد کا معنی مشقت بھی ہے، اور جہاد جانی بھی ہے، جہاد مالی بھی ہے، جہاد لسانی بھی ہے،
جہاد قلمی بھی ہے، جہاد آلہ جاریہ سے بھی ہے۔ جہاد نفسی، جہاد جانی کا معنی یہ ہے کہ اپنی جان کو، اپنے قلب کو، اپنی ذات کو راہ خدا میں لگا کر صبح مسا کوشش میں لگا رہنا کہ ہمیں قرب خداوندی حاصل ہو جائے۔ یہ جہاد نفسی، جہاد جانی ہے، جہاد قلبی ہے۔ اور ایسے ہی جہاد مالی اس کو کہتے ہیں کہ اپنے مال کو خدا کی راہ میں لگانے کے لیے کوشش کرتے رہنا، یہ جہاد مالی ہے۔ اور چاہے اپنے اولاد کے لیے، چاہے اپنے دوست احباب کے لیے، یا دین کے دوسرے کاموں کے لیے اپنے مالوں کو جو ہم صرف کرتے ہیں، یہ بھی جہاد ہے اور اسے جہاد مالی کہتے ہیں۔ جہاد لسانی یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی برائی دیکھی جائے تو اس برائی کے خاتمہ کے لیے کوشش کرنا، یہ جہاد لسانی ہے۔ اور جہاد قلمی یہ ہے کہ قلم کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، جیسے امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، قطب الارشاد سیدنا مفتی اعظم عالم نے، اور موجودہ دور میں سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے قلبی جہاد فرما کر پوری دنیا کو بتا دیا کہ اہل سنت و جماعت اسے کہتے ہیں، اور صلح کلی اسے کہتے ہیں، وہابی اسے کہتے ہیں، دیوبندی اسے کہتے ہیں، باطل فرقہ اسے کہتے ہیں۔ حضرات، اس نے آیات جہاد کو سمجھا ہی نہیں، اس کا معنی، اس کے معنی، اس کے مفاہیم، اس کے مطالب، اس کے مقاصد سے ناآشنا اور ناواقف ہونے کی وجہ سے اس نے اس قسم کا یاچیکا سپریم کورٹ میں داخل کیا کہ اسے خارج کر دیں، لیکن وہ ہرگز اسے خارج نہیں کر سکتے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو نادان، الحمدوں کے الف سے والناس کے سین کے درمیان یہ 26 آیات جہاد ہیں۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ خلفائے ثلاثہ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان ذو النورین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس میں اضافہ کیا ہے، ان تینوں خلفاء کا الحاق کردہ ہے۔ نادان، اگر یہ تینوں خلفاء کا الحاق کردہ ہے تو بتاؤ مولا کائنات، مشکل کشا، فاتح خیبر، علی حیدر، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے خلافت کے زمانے میں اس اضافہ شدہ آیات جہاد کو نکالا کیوں نہیں؟ یہ الزام، یہ اتہام تم مولا کائنات، فاتح خیبر، علی حیدر، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی لگا رہے ہو۔ پھر اس کے بعد حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں ان آیات کو کیوں نہیں نکالا؟ اسے کیوں داخل رکھا؟ اسے اس میں کیوں شامل رکھا؟ قرآن سے کیوں تسلیم کیا؟ پھر امام حسین شہزاد گلگو قبا، شہید کرب و بلا، صرف فاسق کی بیعت کے تعلق سے انکار کرتے ہوئے میدان کرب و بلا میں مارکہ آرائی ہوئی، یہاں تک کہ اپنے شہزادوں کو شہید کیا، ان کے شہزادے شہید ہوئے، اور آوان و انصار، بھانجے بھتیجے راہ خدا میں قربان ہو گئے۔ اگر قرآن میں یہ 26 آیات جہاد اضافہ کردہ خلفائے ثلاثہ کا تھا تو لازم تھا کہ امام حسین راکب دوش مصطفیٰ، شہزادے گلگو قبا، سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ ضرور اس سلسلے میں جہاد فرماتے اور اسے نکالنے کے لیے پوری شد و مشق کے ساتھ کوشش فرماتے۔ اس کے بعد امام زین العابدین کا زمانہ آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ۔ اس کے بعد امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کا زمانہ آیا۔ اس کے بعد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کا زمانہ آیا۔ اس کے بعد امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کا زمانہ آیا۔ اس کے بعد امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کا زمانہ آیا، جس کے وجہ سے یہ لکھنؤ کا نار جہیم کا مصداق وسیم ناری رضوی لکھتا ہے، ان کا زمانہ آیا۔ ان کے بعد امام تقی کا زمانہ آیا۔ اس کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ
اس کے بعد امام نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کا زمانہ آیا، اس کے بعد امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کا زمانہ آیا۔ کسی بھی زمانے میں جسے تم امام تسلیم کرتے ہو وہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے بھی امام ہیں، کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ 26 آیات جہاد قرآن میں خلفائے ثلاثہ کا الحاق کردہ ہے، اضافہ کردہ ہے، لہذا یہ ملحقہ 26 آیات جہاد کو اس سے خارج کر دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم شیعہ ہو کر اپنے ائمہ پر اعتراض جڑ رہے ہو، اعتراض باندھ رہے ہو، اتہام لگا رہے ہو، بہتان لگا رہے ہو، تو تمہارے لیے نار جہنم میں سب سے نچلا طبقہ ہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور یہ کہا جائے کہ تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ یہ آیات جہاد کو نکال دیا جائے، اگر ہندوستان کی گورنمنٹ اسے نکال دے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہندوستان میں شیعہ سنی فساد تو ہوگا ہی، اس فساد کے علاوہ تم سندھ سے نکال نہیں سکتے، پاکستان سے نہیں نکال سکتے، ترکستان سے نہیں نکال سکتے، افغانستان سے نہیں نکال سکتے، عراق اور ایران سے نہیں نکال سکتے، تم عربستان سے نہیں نکال سکتے، بنگلہ دیش سے نہیں نکال سکتے، نیپال سے نہیں نکال سکتے، شری لنکا سے نہیں نکال سکتے، برما سے نہیں نکال سکتے، جزیرے انڈمان سے بھی نہیں نکال سکتے۔ گویا دنیا کے چپے چپے میں حفاظ ہیں جو الحمدو کے الف سے والناس کے سین تک ان کے سینے میں محفوظ ہیں، ان سینوں سے تم قرآن حکیم کو کیسے نکالو گے؟ فرقان حمید کو کیسے نکالو گے؟ اسی لیے تو رب کریم قدیر قادر مطلق جل جلالہ امن والہ نے ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اتارا ہے قرآن اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔ تو اللہ جس کا محافظ ہے ان سینوں سے تم نکال نہیں سکتے۔ اس لیے یہ شیعہ نژاد وسیم رضوی جو اپنے کو کہلاتا ہے، یہ امام علی رضا کی طرف نسبت کرتے ہوئے حقیقت میں وہ امام علی رضا کا ہی نہیں ہے، لہذا اسے لکھنوی کہنا چاہیے۔ اس کے لیے تمام ناگپور کے ائمہ مساجد اور عوام اہل سنت و جماعت کو ایک جوٹ ہو کر، یکجا ہو کر یاچیکا یعنی سپریم کو یعنی یہاں کے ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن داخل کرنا چاہیے اور اس کے لیے FIR درج کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا کہنا ہے، یہ ہمارا عوام اہل سنت سے، ائمہ مساجد سے، یہاں کے مفتیان کرام سے، یہاں کے علماء کرام سے یہ مطالبہ ہے، اور میں اس کی ذمہ داری زبیر قادری، مولانا عبدالحلیم، مولانا محمد صاحب اور ان تینوں کو دیتا ہوں کہ یہ ہمارے قائد اہل سنت محافظ مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ سید حسینی صاحب کے پاس میرا بیان سنائیں، اور اس بیان پر وہ جو مشورہ دیں اس مشورہ پر عمل کریں۔ السلام علیکم۔